بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اپنے ارد گرد کی سیاست، کچھ سازشی تھیوریاں اور تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، افغانستان 40 سال سے آگ میں جھلس رہا ہے۔ کبھی روسی افواج حملہ آور ہوئی تو کبھی خانہ جنگی چھڑ گئی، کبھی نیٹو نے حملہ کر دیا تو کبھی مختلف ناموں سے قومی مذہبی گروپ سامنے آ گئے۔ لیکن جب سے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں، جنگ نے ایک الگ شکل اختیار کر لی ہے، جن میں چند ایک واقعات کچھ اس طرح رونما ہوئے کہ اکتوبر 2019 کو کابل میں ایک سیاسی شخصیت انجینئر نذر محمد مطمئن پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ حملہ آوروں سے ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاس کھڑے پولیس والوں میں سے کسی سے مدد طلب کی، لیکن وہ تماشا دیکھتے رہے۔ نومبر میں ان کا ساتھی وحید مجد قاتلانہ حملے میں مارے گئے۔ اس کے بعد جمعیت اصلاح کے امیر ڈاکٹر عاطف، پروفیسر اور اسکالر عبدالباقی امین، مذہبی رہنما مفتی نعمان فضلی قاتلانہ حملوں میں مارے گئے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی کی مخالف تھیں اور امن کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے کابل سے باقی مشہور سیاسی لوگوں نے جان بچانے کی خاطر دیگر ملکوں میں پناہ لے لی۔ یوں خارجی افواج کے خلاف یا امن کے لیے اٹھنے والی آوازیں خاموش ہو گئی۔ 2 نومبر 2020 کو کابل یونیورسٹی پہ حملہ ہوا۔ حملہ آوروں نے لا ڈپارٹمنٹ کو خصوصی طور پہ نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 22 طلباء و طالبات مارے گئے اور 30 کے قریب زخمی ہوئے۔ افغان نیشنل آرمی اور این ڈی ایس نے یونیورسٹی کو گھیرے میں لے لیا۔ صبح جب صحافیوں کو وہاں کا دورہ کروایا گیا تو وہاں طالبان کا پرچم اور دیواروں پر امارات اسلامیہ افغانستان زندہ باد کے نعرے لکھے نظر آئے۔ ایسا اس سے پہلے کسی حملے میں نہیں ہوا تھا۔ یونیورسٹی کے باہر ایک گروہ پینا فلیکس اور پوسٹر اٹھائے احتجاج کر رہا تھا، جن پر دوحہ معاہدے کو ختم کرنے اور طالبان کے خلاف نعرے درج تھے۔ حکومت نے اس حملے کا ذمہ دار طالبان کو ٹھہرایا، جبکہ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا، سختی سے مذمت بھی کی۔ حملے کے بعد صوبہ ننگرہار کے ضلع چین میں داعش کا ایک گروہ پکڑا گیا، جس کا سربراہ عادل پنجشیری تھا۔ اس کے علاوہ ابو سعید اعظم، حضرت علی حمزہ خراسانی بھی پکڑے جانے والوں میں شامل تھے۔ اس گروہ نے اس حملے کا اعتراف کیا۔ 2 جنوری 2021 کو کابل میں عدالت نے عادل پنجشیری کو سزائے موت سنائی اور باقی مجرموں کو 25 سال قید کی سزا دی۔ لیکن یہ سوال ابھی تک جواب طلب ہے کہ 19 سالہ جنگ میں طالبان نے مختلف اہداف پہ ہزاروں حملے کیے، لیکن کابل یونیورسٹی پر حملہ کرنے کے دوران انہیں ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ وہاں اپنا پرچم لے کر گئے؟ اگر یہ حملہ داعش نے کروایا تو وہاں طالبان کا پرچم کون لے کر گیا؟ اور حملے کے بعد جب اس علاقے کو افغان نیشنل آرمی نے گھیرے میں لے رکھا تھا تو دیواروں پہ طالبان کی حمایت میں نعرے کس نے لکھے؟ راتوں رات دوحہ معاہدے کے خلاف پوسٹرز اور پینا فلیکس کس نے تیار کروائے؟ ناظرین، 2 مارچ 2021 کی شام نماز مغرب کے وقت جلال آباد شہر میں انعکاس ٹی وی کے لیے کام کرنے والی 2 عورتوں کو گولی مار کے قتل کر دیا گیا۔ قتل کے آدھے گھنٹے بعد یہ ننگرہار کے گورنر کے ترجمان عطاء اللہ خوگیانی نے اپنی فیس بک پر حملہ آور کی ایک تصویر شیئر کی۔ اس کا نام قاری بصیر بتایا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ طالبان کا کارندہ ہے۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے سوشل میڈیا پر یہ اعتراض شروع کر دیا کہ یہ عورتیں مغرب کے بعد قتل ہوئی، جبکہ تصویر دوپہر کی ہے اور قاری بصیر نامی ملزم ہاتھ میں اسلحہ اٹھائے مسکرا رہا ہے۔ گورنر کے ترجمان نے اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دی۔ دوسرے دن داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، لیکن قاری بصیر کون تھا یہ کسی کو معلوم نہیں۔ ناظرین، 15 مئی 2021 کو وزارت داخلہ کے نائب ترجمان حمید روشن نے نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ 5 افراد کا ایک گروہ پکڑا گیا ہے جو بجلی کے کھمبوں کو لینڈ مائنز کے ذریعے تباہ کر رہا تھا۔ وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ان 5 ملزموں کی تصاویر بھی نشر کی۔ اگلے دن اشرف غنی کے نائب امراللہ صالح نے اپنے ٹویٹر پر لکھا کہ بجلی کے کھمبوں کو تباہ کرنے کے جرم میں کوئی نہیں پکڑا گیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ کس کا بیان درست ہے
اور کون غلط بیانی کر رہا ہے۔ اگر حمید روشن ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس تصویر میں کھڑے لوگ کدھر گئے، اور امراللہ صالح کو کیا ضرورت پڑی کہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے؟ چنانچہ واقعات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ داعش کی کارروائیوں کو طالبان کے کھاتے میں ڈال کر قطر میں جاری مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یا اگر مذاکرات ناکام نہ بھی ہوں تو کم از کم عالمی برادری کو باور کرایا جا سکے کہ طالبان اب بھی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہیں۔ وہ طلباء و طالبات، صحافیوں اور سیاسی رہنماؤں پر حملے کر رہے ہیں، اور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبوں، سڑکوں، اسکولوں اور یونیورسٹیز کو تباہ کرنے میں بھی طالبان کا ہاتھ ہے۔ دوسرا، افغان عوام کو ان حملوں کے ذریعے سے یہ خاموش پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر مستقبل میں طالبان کسی بھی شکل میں حکومت کا حصہ بن گئے تو وہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ کسی طرح دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ افغانستان میں طالبان کے علاوہ داعش کی صورت میں ایک اور مضبوط تنظیم بھی موجود ہے جو خطے میں عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے، لہذا نیٹو افواج کو انخلاء کا فیصلہ ترک کر دینا چاہیے۔ چوتھا یہ کہ جب امریکیوں نے افغانستان پر حملہ کیا تو ہر اس شخص کو ساتھ ملا لیا جو طالبان کا مخالف تھا۔ اس صورت میں وہ جنگجو سردار بھی حکومت کا حصہ بن گئے جو روسی افواج کے انخلاء کے بعد خانہ جنگی کا حصہ تھے، اور انہوں نے بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا تھا۔ اس طرح ایک تو ان کے پرانے جرائم دھل گئے، دوسرا وہ حکومت کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے امریکیوں سے لاکھوں ڈالر بٹورے اور طالبان اور القاعدہ کے نام پر اپنے مخالفین کو کچلا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کر کے انہیں علاقہ بدر کیا اور ذاتی دشمنیوں کا حساب بھی چکتا کیا۔ اب اگر ایسی حکومت آتی ہے کہ وہ واقعی افغان عوام کی نمائندہ ہو تو شاید ان لوگوں کو اپنی کرسی سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، یا ممکن ہے عدالتی مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑے۔ تو یہ لوگ کبھی نہیں چاہیں گے کہ مذاکرات کامیاب ہوں اور ایک ایسی حکومت بنے جس کا وہ حصہ نہ ہو۔ دوحہ میں اب بین الاقوامی مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ ایک طرف طالبان کی ٹیم اپنی شرائط کے ساتھ دوبارہ میز پر موجود ہے، دوسرا افغانستان کی حکومت طرف سے جو ٹیم بھیجی گئی اس میں حکومت سے زیادہ مختلف گروپوں کے نمائندے شامل لگ رہے ہیں۔ حکومت کو ان مذاکرات میں عبدالرشید دوستم، ہزارہ شیعہ شمالی اتحاد کے مختلف دھڑے، کرزئی اور اشرف غنی کے نمائندے شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی، جبکہ معاہدہ تو طے پا ہی چکا تھا؟ اب تو دوبارہ انہوں نے صرف اپنے یہ شلغموں سے مٹی جھاڑنے کے لیے کارروائی کی، کیونکہ طالبان پہلے معاہدے پہ عمل کرانے کے لیے بضد ہیں، جبکہ اشرف غنی حکومت معاملات کو لمبا کرنے کے لیے خواہ مخواہ نئے سے نئے مذاکرات کا ڈول ڈال رہی ہے۔ اچھا، یہ جو لیڈرشپ ہے ان کی شمالی اتحاد کی اور یہ جو دوستم وغیرہ ہیں، ان کی سوچ افغانستان کے لیے کہ ملت کے بجائے اپنی تنظیم کے لیے ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ملکی مفاد کے بجائے تنظیمی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات سردمولی کا شکار ہیں۔ 2019-2020 میں ننگرہار کنڑ میں جو داعش کا گڑھ سمجھے جاتے تھے، طالبان نے شدید جنگ کے بعد انہیں وہاں شکست دے دی۔ اب بڑے شہر حکومتی کنٹرول میں ہیں، جبکہ مضافات طالبان کے ہاتھ ہیں، اور مضافات بھی کچھ 70% علاقہ طالبان کے ہاتھ میں ہے۔ بظاہر کوئی ایسی جگہ دکھائی نہیں دیتی جہاں داعش ٹھکانہ بنائے۔ اب ان کی پناہ گاہیں کہاں ہیں اور ان کے سہولت کار کون ہیں؟ واقعتاً داعش یہ حملے کروا رہی ہے یا ان کا نام استعمال کر کے بلیک واٹر اپنا الو سیدھا کر رہی ہے؟ لیکن ایک اندیشہ جو سب کو لاحق ہے کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا، یہ جواب بین الافغان مذاکرات اور حملوں کے نتیجے کے ساتھ جڑا ہے۔ ناظرین کرام، اگر تو اشرف غنی اور جو دوسرے لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان سے چھٹکارا اس طرح انہیں مل جائے گا اور وہ اس بین الاقوامی جو سیاست ہے اس کی بھیڑ چڑھ جائیں گے، اور پاکستانی حکومت کی مدد سے، انڈیا کی مدد سے یا امریکہ کی مدد سے وہ کابل پر اپنی جو گرفت ہے مضبوط رکھیں گے، تو میرا خیال وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔
اسی طرح اگر طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مار دھاڑ کر کے کابل پہ قبضہ کر لیں گے تو میرے خیال سے یہ سوچ بھی اب شاید کارگر ہوتی دکھائی نہ دے۔ معاملات اب عجیب و غریب نوعیت اور رخ اختیار کر گئے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ فریقین آپس میں مل بیٹھیں۔ جتنا معاملات کو یہ لمبا کریں گے اتنی زیادہ غیر ملکی مداخلت بڑھے گی، اور بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ مداخلت بڑھ چکی ہے۔ گزشتہ 4-5 روز سے ایک پھر خانہ جنگی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور وہی پرانے والے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں جب کہ پاکستان کا کردار بھی اب طالبان کے نزدیک مشکوک ہوتا جا رہا ہے، شاید ہمیں ایک بڑے ڈیزاسٹر کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔